کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى کہ اے اللہ مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ اے میرے نبی ابراہیم کیا آپ کا اس پر ایمان نہیں؟ قَالَ بَلَا عرض کیا کیوں نہیں؟ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ اللہ نے فرمایا پھر 4 پرندے لو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو اور پھر ان کے ایک ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پہ رکھو، پھر انہیں بلاؤ تو اپنے قدموں کے اوپر چلتے تمہارے پاس آ جائیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت رب ذوالجلال سے یہ عرض کی کہ اے اللہ تو مرنے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا، آپ کو علم تھا کہ اللہ کی ذات مرنے کے بعد ضرور زندہ فرمائے گی، لیکن پھر بھی دیکھنا چاہا، کیونکہ ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، کہ آپ کو علم تو تھا لیکن آنکھ سے دیکھا نہیں تھا، تو آپ اپنی آنکھ سے بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کی 2 وجوہات بیان کی ہیں مفسرین نے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیوں کیا۔ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں پہلی وجہ یہ تھی کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سمندر کے کنارے مرا پڑا تھا، جب پانی چڑھتا تو مچھلیاں اس کا گوشت کھاتی، جب پانی اتر جاتا تو درندے کھاتے، درندے جاتے تو پرندے آ جاتے۔ اب ایک ہی وجود تھا اور مختلف جانوروں نے اسے کھایا تھا، تو یہ دیکھ کر آپ نے سوال کیا کہ اے اللہ میں جانتا تو ہوں اور میرا ایمان بھی ہے اس پر کہ تو مرنے کے بعد زندہ کرے گا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اور دوسری حکمت یہ کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کو خوشخبری دینے آئے اور آ کے کہا کہ اے ابراہیم آپ کو خوشخبری ہو کس بات کی کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بھی اس کی پھر علامت کیا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا علامت یہ ہے کہ آپ اپنے رب سے جو دعا مانگے گے آپ کا رب قبول فرمائے گا، اور جس بھی مردے کو زندہ کرنے کی دعا کریں گے تو آپ کا رب آپ کی دعا پر مردہ بھی زندہ کر دے گا۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح مرنے کے بعد تو زندہ کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندوں کو لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر ان کو ذبح کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور لیا، مرغ لیا، کبوتر لیا، کوا لیا، ان 4 کو لیا، مانوس کیا، پھر ان کو ذبح کیا، گردنیں اتار کے اپنے پاس رکھ لیں، پر اتارے اور قیمہ بنا کر ان کے گوشت کا آپس میں مکس کر کے آپس میں ملا کر 4 پہاڑوں پہ رکھ دیا۔ 4 پہاڑوں پہ رکھنے کے بعد آپ جس کو آواز دیتے اس کی ہڈیوں کے اعضاء 4 پہاڑوں سے اڑتے، اکٹھے ہوتے، ہڈیاں جڑتی، خون کے قطرے ملتے، گوشت ملا آپس میں، اور ہر پرندہ علیحدہ علیحدہ جس طرح کے پہلے کا تھا ویسے دوبارہ زندہ ہو کے قدموں پر آ کے لگا، چونکہ سر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں تھے، یہاں جڑ گیا۔ یہ شان ہے ہمارے اللہ کی، اس میں ہمارے لیے کتنی بڑی فکر آخرت ہے۔ اللہ اکبر۔ موت کے بعد زندگی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کافر کہتا ہے یہی زندگی ہے بس، مومن کہتا ہے نہیں یہ دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ کافر کہتا ہے مرنے کے بعد کون زندہ کرے گا جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، جن کو کروڑوں سال گزر گئے مرے ہووں کو بھی، جن کے وجود کے اعضاء بھی مٹی میں مل گئے، جن کو ان کی نسلیں نہیں جانتی، وہ کس طرح زندہ ہوں گے؟ مومن کہتا ہے کہ جو جس مرضی سال میں مرا ہے، جس صدی میں مرا ہے، جب ہمارے رب نے حکم دینا ہے تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ قریش مکہ نے جس وقت یہ کہا کہ کون زندہ کرے گا مرنے کے بعد جب ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، تو خلا کے کائنات نے فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، فرمایا کہ انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا،
پر آج وہ انسان جس کو اس کے رب نے نطفے سے پیدا کیا، یہ اپنے رب کے بارے میں مثالیں دیتا پھرتا ہے کہ کس طرح زندہ کیا جائے گا مرنے کے بعد۔ وہ ناسیہ خلق، اور اپنی تخلیق بھول گیا یہ کہ اس کو کس نے پیدا کیا، کس سے پیدا کیا۔ من یحیی العظام وہی رمیم، اور یہ کہتا جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی پھر کس طرح زندہ کیا جائے گا۔ قرآن نے اعلان کیا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے میرے حبیب اس امیہ بن خلف کو، ابو جہل کو، سارے ٹولے کو بتا دو جس رب نے پہلے پیدا کیا ہے وہ رب دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ہے فرق مومن کافر میں۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور فرمایا دنیا میں یوں زندگی گزارو جس طرح کہ کوئی مسافر یا کوئی اجنبی گزارتا ہے، کسی اجنبی کی طرح، کسی مسافر کی طرح، کہ مسافر جس جگہ ٹھہرتا ہے وہاں اپنے ہمیشہ رہنے کے سامان نہیں بناتا، اسے پتہ ہوتا ہے یہاں میں نے چند گھڑیاں گزارنی پھر میں نے چلے جانا ہے۔ اور آج دل لگا لیا لوگوں نے، اور لوگ سمجھتے شاید یہی زندگی ہے، اور بڑے بڑے مکان، محل، کوٹھیاں، بنگلے اور آسائشوں کے اندر اپنے رب کو بھول گئے۔ تاجدار حل عطا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی الٹی گنتی جاری ہے، دنیا چھوٹی ہو رہی ہے اور آخرت بڑی ہو رہی ہے۔ کچھ دنیا کے بیٹے ہیں، کچھ آخرت کے بیٹے ہیں۔ آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ اسی طرح حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمہ اللہ تعالی، یہ بڑے امام ہیں، بہت بڑے، جن کے حوالے خود سیدنا داتا گنج بخش جویری علیہ الرحمہ نے کشف المحجوب میں لکھے ہیں ان کے ارشادات کو۔ ہے یحییٰ بن معاذ رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا شیطان کی شراب ہے، جس نے اسے پی لیا وہ بے ہوش ہو گیا۔ دنیا شیطان کی شراب ہے، جس نے اسے پی لیا وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کو پھر موت کی گھنٹی جگا سکتی۔ جو دنیا کے نشے میں بے ہوش ہوا، موت کی گھنٹی اسے جگائے گی، اس سے پہلے وہ جاگتا نہیں۔ فرمایا جب وہ جاگے گا تو پھر تو وقت بڑا گزر چکا ہوگا، اس وقت تک تو فرمایا اس کا نام بدبختوں کی لسٹ میں شامل ہو چکا ہوگا۔ اس لیے صرف یہ سمجھنا دنیا سب کچھ ہے، دنیا کا مال سب کچھ ہے، نہیں، آخرت ہے، آخرت بہتر ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ فرماتا ہے مومن کامیاب ہو گئے، کیوں؟ نمازوں میں خشوع کرتے، اور آگے اس کی شان بیان کی۔ تو اس بنیاد پر اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بڑی رہنمائی موجود ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ فانی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔